السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ جناب، پنجاب کے اندر جو 22 جولائی کو الیکشن ہوگا چیف منسٹر کا، اس سے پہلے سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ بڑے ایسے ہو رہی ہیں جیسے انڈر دا کارپٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ مثلا پچھلے دنوں آصف علی زرداری لاہور آئے اور ایک ہی دن کا جو ان کا قیام تھا اس میں چودھری شجاعت حسین نے ان سے ملاقات کی۔ اگرچہ یہ ملاقات جو تھی وہ بنیادی طور پر ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کے لیے تھی، جو روایتی طور پر ہوتا ہے کہ یہ پنجاب کے اندر کیا ملک بھر میں ہمارے ہاں کہ ایسے مواقع پر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار افسوس کے لیے جاتے ہیں، اور چودھری برادران اور زرداری صاحب یہ دونوں اس حوالے سے بڑے رکھ رکھاؤ والے ہیں، تو وہ گئے ہیں۔ لیکن اصل میں اس ملاقات کے بعد پھر باتیں جو ہیں وہ معاملات وہی پنجاب کی سیاست اس کے بیک گراؤنڈ میں ڈسکس ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں کئی باتیں ایسی ہیں کہ کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ شاید چودھری شجاعت جو ہیں وہ کچھ خاندان کے پیچ اپ کے لیے دوبارہ اکٹھا کرنے کے لیے ایکٹیو ہیں، کہ بھائیوں کے اندر جو ایک دراڑ آ گئی ہے اور واضح طور پر ایک تقسیم آئی ہے اس کو وہ دوبارہ سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اور بعض سورسز کا یہ کہنا ہے کہ چودھری شجاعت جو ہیں وہ جب گئے ہیں وہاں پر تو اس میں انہوں نے پنجاب کے اندر چودھری پرویز رائی کی جو پوزیشن ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے بات کی ہے، تاکہ یہ افہام و تفہیم سے یہ معاملات جو ہیں یہ آگے بڑھیں اور چلتے جائیں، اور اس میں زیادہ جو ہے وہ اس جو تلخی اور کشیدگی جہاں تک بڑھ چکی ہے اسے مزید آگے نہ بڑھایا جائے، کیونکہ بظاہر دیکھنے میں تو یہی آ رہا ہے کہ مسلم لیگ کاف کے لوگ جو ہیں وہ سیانے لوگ ہیں، پرانے پولیٹیشین ہیں تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی جو سیاست ہے اور وہ جس ایک انتہا کی طرف جا رہے ہیں وہاں پر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس طرح سے ایک ٹکر لے رہے ہیں تو انہیں غالباً اس بات کا امکان کم نظر آ رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں بھی کوئی تحریک انصاف کا کوئی ایسا کچھ چانس بنے، اور اگر آئندہ الیکشن میں کچھ نہیں ہے تو پھر جو 17 جولائی کو جو الیکشن ہے جس کے نتیجے میں پنجاب کی اندر حکومت سازی کا معاملہ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنا ہے اور جس پر ڈپینڈ کرتی ہے پنجاب کی اندر حکومت سازی، تو اس میں بھی بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ کوئی انقلاب برپا ہو جائے اور 20 کی 20 سیٹیں پی ٹی آئی جیت جائے جس سے چودھری پرویز رائی جو ہیں وہ چیف منسٹر بن جائیں۔ تو میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو تقریباً کوئی رزلٹس جو ہیں وہ اسی طرح سے ڈسکس کیے جا رہے ہیں کہ کم از کم جو ہے وہ 50-50 تو ضرور رہے گا، اور مسلم لیگ نون اگر 10 سیٹیں بھی جیت جاتی ہے تو اسے اپنی اکثریت برقرار رکھنے کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، اور وہ حمزہ شہباز 2-4 سیٹوں کی اکثریت سے اپنی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ اس کو مینٹین کر لیں گے۔ لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ کیا اس کے بعد چودھری پرویز رائی کا جو تحریک انصاف کے ساتھ جو ایک مشترکہ سفر جو چل رہا ہے، ایک جو رومانس چل رہا ہے، یہ اس کی کیا لاجک کیا سامنے آتی ہے؟ دیکھیں نا، سیاست میں ہوتا یہی ہے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی کیا ان کا کوئی جواز ہے، دونوں کی سیاست کے اندر کوئی مطابقت ہے، کوئی ملتی ہے کوئی ایسی بات۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ عمران خان جب تک حکومت میں تھے اس وقت تک تو یہ ان کے اکٹھے ہونے کا ایک جواز نظر آتا تھا کہ عمران خان کی جو پارٹی تحریک انصاف ہے وہ بھی اس وقت ایک جسے کہیں کہ کنگز پارٹی تھی، تو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر اقتدار میں آئی تھی پی ٹی آئی، تو اس میں باقی بھی جتنے بھی پرو اسٹیبلشمنٹ جتنے کردار تھے وہ ایک ہی جہاز میں سوار کر دیے گئے اور وہ حکومت 4 سال چلتی رہی ان کی۔ لیکن اب جب کہ عمران خان ایک بالکل ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینڈ لے گئے ہیں تو اس میں جو کاف لیگ ہے وہ کہیں فٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی عمران خان کے ساتھ، تو یہی وجہ ہے کہ مجھے تو یہی میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ چودھری پرویز رائی آہستہ آہستہ اب ان سے ایک فاصلہ اختیار کریں گے اور کر رہے ہیں۔ اس کی پہلے بھی ایک جو جھلک آئی کہ جو آرمی چیف کے حوالے سے جو ایک پریس ریلیز جاری کی گئی چودھری پرویز رائی کے طرف سے، اس میں آرمی چیف جو کہ جن کے اوپر پی ٹی آئی نے بڑی اپنی توپیں کھول رکھی ہیں، انہی آرمی چیف کی جو ہے وہ تعریفیں کر دیں چودھری پرویز رائی نے۔ اور اب ایک نئی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 22 جولائی کا جو اجلاس ہے اس کے حوالے سے بہت ہی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے چودھری پرویز رائی صاحب نے، اور مجھے تو یہ ان کے اندر بھی ایک چینج نظر آ رہی ہے۔ تو کوئی یہ بھی ایک بات جو ہے وہ مارکیٹ میں ہے کہ چودھری شجاعت کوشش یہ کر رہے ہیں کہ چودھری پرویز رائی کو کسی طرح سے
اسپیکرشپ جو ہے ان کی برقرار رہے اور چودھری مونس الائی کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ کسی طرح سے وہ ختم ہو جائیں. اور میری ایک بڑے امپورٹنٹ ممبر ہیں پی ٹی آئی کے، ان سے بھی بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ کے لیے کچھ رابطے شابطے ہیں، لیکن کنفرم نہیں ہے ایسا کچھ. ہاں ایک چیز ہوگی اور وہ انڈیکیٹر یہ ہوگا کہ اگر چودھری مونس الائی کے خلاف مقدمات میں کی دھول ذرا بیٹھتی ہے یا ان کے اندر اگریشن جو ہے اس میں کمی آتی ہے، حکومت چودھری مونس الائی کے خلاف جو ایک چڑھائی کی ہوئی ہے وہ اس میں ذرا کمی لاتی ہے، تو یہ آٹومیٹکلی انڈرسٹینڈیبل ہوگی بات کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ان کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ اس صلح میں، اس ڈیل میں کیا مونس الائی کے خلاف پرچے واپس لینے یا انہیں ان کی شدت کو کم کرنا ہی شامل ہے یا اسپیکرشپ کو برقرار رکھنا بھی شامل ہے. بہرحال چودھری پرویز الائی یہ تو کہہ چکے ہیں یہ میرے بچے ہیں، میرے بچوں کی طرح ہیں، میں نے ان کا بڑا خیال رکھا. سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا اور انہوں نے ایک اچھے جیسچر کا مظاہرہ کیا ہے ٹورڈز پی ایم ایل این. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے کیا ریئیکشن سامنے آتا ہے یا آئندہ ایک دو دن میں سامنے چیزیں آ جائیں گی. نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.